دھڑکنوں کے سنگ سنگ رقص بسمل قسط نمبر 14 پہلا حصہ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ ادھر اپنے فلیٹ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے شہرام کا جی یکا ماحول سے بیزار ہو گیا۔ فون کاٹتے ہی اس نے فرسٹریشن سے فون زور سے سامنے دیوار پر دے مارا تھا اور ساتھ ہی زور سے دھاڑا، بند کرو یہ سب، نکل جاؤ۔ یکا فضا میں خاموشی چھا گئی۔ بڑھتا میوزک رک گیا۔ ہنستے مسکراتے کہے بکھیرتے چہرے رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ سب کی نظریں اچھمبے حیرانی سے شہرام کو دیکھنے لگی۔ شیش نے سب کو سوری کر کے باہر بھیج کر روم خالی کروا دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے شہرام؟ تم نے خود ہی ہم سب کو بلایا اور اب خود ہی بے عزت کر کے نکال بھی رہے ہو۔ رمیز احسان جو ان کا اسکول کے زمانے سے دوست تھا، وہ خود شیش کی دعوت پر اپنا ہم اہم بزنس چھوڑ چھاڑ کر اس کے فلیٹ پر آیا تھا اور اب یہ سب دیکھ کر بری طرح سے چڑ گیا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، شہرام بیزاری اور غصے سے غرایا اور جھٹک کر سگریٹ کیس سے سگریٹ کھینچ کر اسے لائٹر دکھایا۔ ایک گہرا کش لگا کر دھواں ہوا میں پھونک دیا۔ سیریسلی؟ یہ تم ہی ہو نا شامی جس نے ہمیں یہاں دعوت دی؟ رمیز احسان بری طرح مشتعل ہوا۔ تم نے جب سے اس آفرین نامی بلا سے شادی کی تب سے ہی تمہارا رویہ عجیب و غریب ناسمجھ میں آنے والا ہو گیا ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس کا لفظ منہ میں ہی رہ گیا جب شہرام میں خطرناک گھوری کے ساتھ دھاڑا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میری بیوی کا نام لو منہ سے؟ دوبارہ سے کہنا ذرا۔ رمیز احسان کو تو اس کے تیور دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس بار لگتا ہے معاملہ سیریس ہے۔ محراب جو کچھ دور صوفے پر بیٹھا سگریٹ سے تنہا شغل کر رہا تھا بڑبڑایا۔ حیرت ہے، میں تو سمجھتا تھا شامی کبھی کسی عورت کے جال میں نہیں پھنس سکتا، مگر رمیز احسان کو شہرام کا کسی عورت کے لیے سنجیدہ ہونا حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ شہرام نے کسی کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غرق تھا۔ سگریٹ اس کی انگلیوں میں جل جل کر کنارے سے آ لگا۔ قریب تھا اس کی انگلیوں کو جلا لیتا۔ شیش نے افسردگی سے لب بھینچ کر آگے بڑھ کر اس کی انگلیوں کے درمیانی خلا سے سگریٹ نکال کر ایشٹرے میں بجھا دی۔ آنے والے دنوں میں آفرین پر ذمہ داری بڑھ گئی تھی۔ ایک طرف وہ آنٹی وحیدہ کی حفاظت کے خیال میں ہلکان تھی، تو دوسری طرف اس نے اپنی ماں کی کمپنی کے اس شیئر ہولڈر باسط کاظمی صاحب کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی جاری رکھی تھی۔ کمپنی کے کسی ملازم سے تو ایڈریس معلوم کرنا فضول ہی تھا۔ اس نے ایسی بے وقوفی نہیں کی۔ اسے محتاط رہنا تھا اپنے دشمن سے جو گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اسے صرف اتنا معلوم ہوا کہ وہ کسی پوش علاقے کے بنگلے میں رہتے ہیں۔ اس نے ولید کو بھی مدد کا نہیں کہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس شخص نے اپنی سورس استعمال کر کے اس سے باسط صاحب کا ایڈریس معلوم کروا کر دیا۔ آفرین اس کی بہت شکر گزار تھی۔ یہ شخص بہرحال اس کی ہر مدد کر کے اس کی گڈ کیٹیگری میں آنے کی کوشش میں تھا۔ چھٹی کے دن میں وہ مطلوبہ ایڈریس پر پہنچی۔ بنگلہ بہت خوبصورت اور وسیع و عریض قصبے رقبے پر پھیلا ہوا تھا، جس سے رہنے والے شخص کی اسٹیٹس کا پتہ چل رہا تھا۔ اس نے گیٹ پر بیل دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی گارڈ نے گیٹ وا کیا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی میم، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مجھے باسط صاحب سے ملنا ہے، کیا وہ موجود ہے؟ آفرین نے ہچکچا کر پوچھا۔ گارڈ نے سر سے پیر تک خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ اس کی پرسنالٹی ڈریسنگ سے متاثر نظر آیا۔ کیا آپ کی ان سے ملاقات طے ہے؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے آفرین کو دیکھا۔ نپ، آفرین نے سر نفی میں ہلایا، لیکن میں شہرین یسانی کی بیٹی ہوں۔ آپ ان کو انفارم کر دیجئے، وہ ان کو اچھے سے جانتے ہیں۔ اس نے حوالہ دیا۔ گارڈ نے پھر سے بغور سر تا پیر دیکھا، پھر فون ملا کر اندر انفارمیشن دی۔ تھوڑی دیر اگلے طرف ہدایت سنتا رہا، پھر سر ہلایا۔ اوکے سر، میں بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر فون رکھ کر آفرین کی طرف متوجہ ہوا۔ اب کی خوش اخلاقی سے بولا، میم آپ اندر جا سکتی ہیں، صاحب آپ کا اندر انتظار کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ آفرین نے سکون کی سانس بھری اور ایکسائٹمنٹ سے اندر قدم بڑھائے۔ آفرین سمجھی باسط یا صاحب کوئی ادھیڑ عمر کے شخص ہوں گے، لیکن ویٹنگ روم کے دروازے پر اس نے جس شخص کو دیکھا وہ لگ بھگ 40 کے پیٹے کا لگ رہا تھا۔ اس عمر میں بھی وہ وجیح تھا، سوبر سا۔ کن پٹی کے قریب اکا دکا بال سفید تھے، جس نے اس کی وجاہت میں اضافہ ہی کیا۔ آفرین ہچکچا کر رک گئی۔ وہ آدمی اسے یک ٹک حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ شہرین میڈم؟ اس کے ہونٹ تھر تھر آئے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ ہی باسط انکل ہیں؟ آفرین نے اس کو حیران اپنی جگہ پر منجمد دیکھ کر پہل کی۔ اور آپ یقیناً آفرین بی بی ہیں۔ 20 سال؟ 20 سال اتنی جلدی گزر گئے؟ آپ تب اتنی سی تھیں جب میں نے آپ کو آخری بار دیکھا تھا۔
شہرین میم کی وفات پر میں تعزیت کے لیے آپ کی نانی کے پاس آیا تھا۔ تب آپ جھولے میں رو رہی تھیں۔ بادشاہ صاحب کی آنکھوں میں ماضی یاد کرتے نمی آ گئی۔ وہ اسے دیکھتے ہی شباہت سے پہچان گیا تھا۔ آفرین اس کی بات پر افسردہ ہوئی۔ آپ بالکل اپنی موم جیسی ہو بہو۔ بادشاہ صاحب کی آواز میں خوشی کے ساتھ جوش تھا۔ آفرین افسردگی سے مسکرائی۔ آؤ بیٹا، اپنا ہی گھر سمجھو۔ آؤ۔ وہ اسے ہاتھ سے تھام کر اندر ڈرائنگ روم میں لایا۔ آفرین صوفے پر بیٹھ گئی۔ بادشاہ صاحب اس ساتھ والے سنگل صوفے پر ٹک گئے۔ میں نے سنا ہے کہ میری موم نے آپ کی جان بچائی تھی۔ کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے آفرین نے تجسس سے پوچھا۔ بالکل، یہ بات سچ ہے کہ میم نے میری ایک بار جان بچائی تھی۔ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میم نے مجھے ہاسپٹل پہنچایا۔ کیونکہ میرا خون کافی بہہ گیا تو میم نے مجھے بلڈ ڈونیٹ کیا تھا۔ بادشاہ صاحب نے ایک گہری سانس خارج کی۔ میرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ آپ کی مام کا قرض ہے۔ آج میں جو زندہ ہوں تو آپ کی مام کے احسان کی بدولت۔ اس کے ہونٹ ماضی کو یاد کرتے اداسی سے مسکرائے۔ آفرین بنا پل کے جھپکے سن رہی تھی۔ بدقسمتی سے وہ بہت کم عمری میں وفات پا گئی۔ میں ان کا شاید ہی قرض اتار پاؤں۔ وہ اٹھا اور اندر گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ یہ ہے وہ ڈاکومنٹس جو آپ کے نانا نے مجھے آج کے دن کی تک کی حفاظت کرنے کے لیے دیے تھے۔ شاید انہیں اپنے بیٹے کی بدنیتی کا اچھی طرح سے احساس تھا۔ ایسے کمپنی آج ترقی کی جس منزل پر کھڑی ہے اس میں جعفر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ آپ کے نانا نے جعفر کو صرف 30% حصہ دیا تھا، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ آپ کی اچھی طرح سے پرورش کرنے، ورنہ اتنا رحم دل نہیں تھا جو بنا کسی مفاد کی اپنی بھانجی کی بیٹی کی طرح پرورش کرتا۔ بادشاہ صاحب نے فائل آفرین کو دیتے اس کے پیچھے کی وجوہات بھی گوش گزاری کی۔ اس کا مطلب ہے جعفر انکل اس فائل کے پیچھے تھا تاکہ ایسے کمپنی کا مکمل کنٹرول حاصل کر سکے، اور مجھے یقین ہے اس فائل کے حصول کے لیے ہی اس نے نانی کو قتل کیا ہے۔ آفرین کے لہجے میں پہاڑ جیسی سختی تھی۔ آپ پریشان مت ہو بیٹا، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں ہر ممکن آپ کی مدد کروں گا۔ وہ دل سے مسکرایا اور آفرین کے ہاتھ پر پیار سے تھپکا۔ تھینک یو باسط انکل، اب مجھے چلنا چاہیے۔ وہ خوش دلی سے مسکرا کر اٹھنے لگی، پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے انکل باسط۔ وہ ششر پنج میں پڑ گئی۔ آیا پوچھے یا نہیں؟ ہاں بچے، آپ پوچھ سکتی ہیں، باسط صاحب نے مشفقانہ لہجے سے کہا۔ آپ نے میری مام کے ساتھ کافی وقت سے کام کیا، کیا آپ نے میرے پاپا کو دیکھا تھا؟ ایک آس تھی اس کے لہجے میں، کاش وہ اپنا اثر پا لے۔ باسط صاحب یہ سن کر کچھ پل خاموش رہ گیا۔ چہرے کی رنگت پھیکی پڑی۔ آخر کار انہوں نے ایک سرد سانس کھینچ کر آہستگی سے سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں، لیکن میرے بچے حقیقت جان کر دکھی مت ہونا، وہ آپ کے وجود سے ہی آشنا نہیں ہے۔ آفرین یہ سن کر ریلیکس ہو گئی کہ اس کا باپ موجود ہے، اور انکل اس کا اتا پتہ جانتے ہیں، اس کا باپ اس کی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ آنکھیں موند کر اس نے باپ کے موجود ہونے کا احساس محسوس کیا۔ کوئی بات نہیں انکل باسط، اس دنیا میں ایک میں ہی تو نہیں جسے اس کے والدین چھوڑ گئے، بہت سارے بچے یتیم ہوتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا باپ موجود ہے۔ بیٹا، آپ کے فادر کی شراکت داری ہی تھی جس نے اس کمپنی کو کامیابی سے کھڑا کیا ہوا ہے، لیکن افسوس کہ اس کی اپنی ایک فیملی ہے، اولاد ہے۔ باسط کو آفرین کے لیے افسوس محسوس ہوا۔ میں سمجھ سکتی ہوں انکل، کوئی 20 سال تک کیسے انتظار کر سکتا ہے؟ اس نے سچویشن کو سمجھداری سے لیا۔ ایک بات، جعفر سالوں سے کمپنی کے ایگزیکٹو سطح کے ملازمین اور سٹاک ہولڈرز کے بہت سلوک سے چلتا آ رہا ہے۔ تمہیں احتیاط سے اور صبر سے کام لینا پڑے گا۔ باسط نے اسے محتاط کیا۔ آفرین نے سر ہلایا۔ میں سمجھ رہی ہوں انکل، فکر مت کریں، میں وہ سب واپس لوں گی جو میرا ہے۔ اس کے لہجے میں استحکام تھا۔ پھر وہ رکی نہیں، وہاں سے چلی آئی۔ ولا پہنچ کر اس نے فون آن کر کے دیکھا، ہو سکتا ہے شہرام نے کوئی میسج کیا ہو، لیکن شہرام کی طرف سے خاموشی تھی۔ آفرین کا دل عجیب احساسات سے بھر گیا۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو شہرام کا رویہ بدل گیا؟ وہ تلخی سے سوچ کر مسکرا دی۔ کچھ لمحے یوں ہی بیڈ پر بیٹھی سوچتی رہی، پھر نہ جانے کس احساس سے مغلوب ہو کر اس نے پھر سے اسے میسج ٹائپ کیا۔ آپ کہاں ہیں شہرام؟ لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد بھی کوئی رپلائی نہیں آیا تھا، تو وہ رنجیدہ ہوئی۔ اسے اب بری طرح رونا آ رہا تھا۔ اسے روم میں گھٹن ہونے لگی۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اٹھ کر روم کی ونڈو سلائڈز اوپن کی اور لان کے پیڑ پودوں سے چھو کر آتی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے جب چہرے کو چھوا تو اس نے بے اختیار گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ کافی دیر کھڑی شہرام کو ہی سوچتی رہی، پھر ایک گہری سرد آنکھ کھینچ کر
اپنا سیل نکالا اور فریہ کو میسج ٹائپ کرنے لگی۔ فاری، چلو آج کہیں باہر آوارہ گردی کریں۔ میسج سین ہو گیا۔ اگلے پل ہی فریہ کا پرجوش میسج اسکرین پر چمک رہا تھا۔ اوہو، مبارک ہو مستقبل کی باس صاحبہ، اب تو کروڑوں کی مالکن بن گئی ہو۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ آفرین بھی مسکرا دی۔ ٹھیک اسی وقت شیش ابراہیم نے میسج بھیجا۔ رینا بھابی، ڈنر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ میکڈونلڈ ریسٹورنٹ میں آ سکتی ہیں؟ شہرام بھی یہی ہے، آپ فریہ کو ساتھ لے کر آئیے گا۔ میسج پڑھ کر اس کا دل بے طرح اچھل کر دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ بالآخر کہیں سے تو، کسی طرح سے تو بے درد پیا کی خبر تو آئی۔ آفرین نے یکدم وہ میسج فریہ کو فارورڈ کر دیا۔ کیا خیال ہے، چلیں؟ ضرور چلیں گے، سر کے بل چلیں گے۔ فریہ کا چینٹل زندگی سے بھرپور کہکہے اور ایموجی کے ساتھ میسج آیا۔ ویسے بھی میری گڑیا اپنی شبی کو مس کر رہی ہے نا، اسی بہانے پیا کا دیدار کر لینا۔ ساتھ ہی ونک ایموجی آئی۔ آفرین نے کال کی۔ فریہ نے جھٹ سے پک کر دی۔ تمہیں پتہ ہے فریہ، مجھے عجیب لگ رہا ہے، اس نے مجھ سے کچھ عرصے تک محبوبانہ سلوک کیا، پیار دیا، میرے ناز اٹھائے، اور پھر یکا یک وہ بدل گیا، اس کا رویہ بدل گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اسے کیا سمجھوں۔ کیا اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ گئی ہے؟ اوہو، مجھے جلسی کی بو آ رہی ہے۔ فریہ پھر سے گنگنائی۔ نہیں، میں جلس نہیں ہو رہی، مجھے بس عجیب سی فیلنگز محسوس ہو رہی ہیں جنہیں میں کوئی نام نہیں دے پا رہی۔ دونوں مطلوبہ ریسٹورنٹ پہنچ چکی تھی۔ جب اندر داخل ہوتے ہوئے فریہ نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ وہ ایک جانب دیکھ رہی تھی۔ ایک کونے میں مرد اور عورت بیٹھے ہنستے مسکراتے کھانا کھا رہے تھے۔ مرد کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کی محبوب بیوی ہو۔ کیا ہوا فری؟ آفرین نے فریہ کو دیکھا جس کا چہرہ ادھر دیکھ کے لٹھے کی طرح سفید ہوا تھا۔ آفرین نے اس کی نظروں کے ارتکاز پر اس طرف دیکھا تو غصے سے اس کی گرفت فریہ کے ہاتھ پر سخت ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اشتعال میں آ کر اس کی طرف بڑھتی۔ فریہ نے نفی میں سر ہلا کر روکا۔ اس کی آنکھوں میں برداشت سے نمی آ گئی تھی۔ مجھے جانے دو، میں اس عورت کی اچھی طرح طبیعت صاف کرتی ہوں۔ وہ بھینچی بھینچی آواز میں چلائی۔ چھوڑو آفی، یہ سین میرے لیے نیا نہیں، مجھے پہلے بھی کئی بار شک ہوا تھا، لیکن ہر بار شکایت کرنے پر پرواز نے لیلا کی سائڈ لی کہ وہ کزن ہے، بچپن سے ساتھ پلی ہے، سب کی لاڈلی ہے، دیٹس وائی۔ فریہ نے گہری سانس کھینچ کر خود کو افسردگی سے نکالنے کی صحیح کی، لیکن آنسو آنکھوں میں مچلنے لگے تھے۔ آفرین نے اس کو افسردہ دیکھ کر دل میں اس کا دکھ شدت سے محسوس کیا۔ وہ اپنی ہی دوست سے اتنی لاپرواہ تھی کہ اس کے قریب رہ کر بھی جان نہیں پائی کہ اسے بھی کوئی دکھ ہو سکتا ہے۔ فریہ نے کبھی اس سے کچھ شیئر ہی نہیں کیا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہتی تھی اور اسے بھی ہنساتی تھی۔ تم نے اسے کہا کیوں نہیں؟ آفرین نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ میں نے بہت بار کوشش کی، بہت بار شکایت کی۔ فریہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنسو پونچھے۔ تم نے پرواز اور لیلا کو ساتھ دیکھ کر محسوس کیا نا کہ کچھ غلط ہے، لیکن میں نے ہر بار محسوس کیا۔ جب ہم نے ملنے کا پروگرام طے کیا ہوتا، یہ بیچ میں ٹپک پڑتی، ساتھ بیٹھے ہوتے، یہ بیچ میں جگہ بنا کر بیٹھ جاتی اور پرواز ہنس کر کہتا، لاڈلی ہے۔ وہ تو تکلیف سے بمشکل مسکرائی۔ یہ سب سن کر آفرین کو جھٹکا لگا۔ وہ بیرون میں تعلیم حاصل کرنے میں مصروف رہی تھی۔ واپس آ کر بھی وہ مسائل سے اتنی دوچار ہوئی کہ اپنی پیاری دوست کا دکھ جاننے کا اسے موقع ہی نہیں ملا۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ فریہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم نے 10 میں سے 7 بار گھومنے کا پروگرام بنایا اور لیلا کو ساتھ لے کر آتا۔ کبھی جب امی ابو اسے گھر پر دعوت دیتے اور ابھی وہ کھانے کی ٹیبل پر پہنچ نہیں پاتا کہ اس عورت کا فون آ جاتا اور یہ پریشان ہو کر چلا جاتا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آفرین کو یہ سب سن کر بہت برا لگا، لیکن ساتھ ہی غصہ بھی آیا۔ پہلے بتاتی تو میں تمہارے اس کزن کی طبیعت صاف کرتی۔ پچھلی بار نانی کی سالگرہ کے فنکشن میں مجھے اس سے اتنا اچھا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس گدھی کو تو جوتا اتار کر گنجا کرنا چاہیے۔ آفرین نے دانت پیسے اور اس طرف دیکھا جہاں اب دونوں ہنستے ہوئے باہر جا رہے تھے۔ یقین کرو آفی، اب میرا دل اس رشتے پر آمادہ نہیں، لیکن یہ بڑوں کا فیصلہ تھا۔ آفرین نے اس کے آنسو پونچھے۔ آفرین نے اس کے غصے سے دانت کچکچائے۔ اگر شادی ہوئی اور اس کے بعد بھی وہ اس عورت کے پیچھے ہی دم ہلاتا رہا، پھر تو تمہاری پوری لائف سپوائل ہو جائے گی یار، اور نتیجہ طلاق کی صورت میں ہی نکلتا، اس لیے بہتر ہے ابھی سے ماں باپ کو انکار کر دو۔ آفرین نے اس کا ہاتھ تھپک کر درست مشورہ دیا، جس پر فریہ نے سر جھکا لیا۔ چلو زیادہ مت سوچو، بھاڑ میں جھونکو ان دونوں منحوسوں کو۔ آؤ، اب شیش بھائی انتظار کر رہے ہوں گے۔ فریہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ چلتے ایک پل ادھر ضرور دیکھا تھا
جہاں ابھی کچھ دیر پہلے اس کا منگیتر اپنی ماموں ذات کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پرائیویٹ روم کے دروازے کو دھکیل کر دونوں اندر آئیں۔ اتنے سارے بڑے ہجوم میں سے وہ صرف شیش اور شہرام کو ہی دیکھ پائی۔ ہیٹر آن تھا۔ اس نے سفید قمیض پہن رکھی تھی اور بائیں ہاتھ میں سگریٹ جل رہا تھا۔ روم کی روشنی میں وہ ہمیشہ کی طرح سب سے منفرد اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ تھوڑے سے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ سب کی توجہ کا مرکز بھی تھا اور لوگوں سے بھرے کمرے میں سب سے منفرد بھی۔ تاہم اس نے اس لمحے اس کی طرف نہیں دیکھا جب وہ سامنے آئی۔ اس کی آنکھوں میں سرد تاثر تھا جس نے آفرین کو شرمندہ کرنے کے ساتھ افسردہ بھی کیا۔ اچانک ہی اسے یہاں اپنے آنے کے فیصلے پر افسوس ہوا۔ کاش وہ یہاں نہ آتی۔ ارے رین بھابھی اور فریہ صاحبہ، آئیے آئیے اور شامی کے ساتھ ہی بیٹھ جائیے۔ شیش ابراہیم کی بادشاہی دونوں کو دیکھ کر پھیل گئی۔ وہ کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ اسپیشلی فریہ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں 100 واٹ کی روشنی جلنے لگی تھی۔ اس کی بات پر بھی شہرام نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا، ایسے بیٹھا رہا جیسے تنہا بیٹھا ہو۔ لیکن آفرین شہرام کے سرد رویے کی وجہ سے شیش کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شہرام کئی دن سے اپنے آپ سے بھی ناراض ہے۔ رین بھابھی، آپ جا کر اس سے بات تو کریں۔ شیش نے سرگوشی کی جس پر آفرین ہچکچاہٹ کا شکار ہو گئی۔ وہ خود بھی تو اس سے ناراض ہے اور وہ خود بھی اچھے موڈ میں نہیں، تو وہ کیوں پہل کرے؟ نسوانی انا نے سر اٹھایا۔ وہ اب اتنی بھی بے شرم اور بے حس نہیں تھی جو پہل کرتی پھرتی۔ جب وہ خود اسے پہچانے نہ تو پھر دیکھنے کا کیا کوئی روادار نہیں تھا؟ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ اس نے خود کو بے حس کر لیا اور فریہ سے یوں بات کرنے لگی جیسے وہ دونوں اکیلی ہوں۔ شیش نے سب کے لیے کھانے کا آرڈر کیا۔ شہرام نے کوئی نوٹس نہیں لیا بلکہ خاموشی سے سگریٹ نوشی کرتا رہا۔ آفرین، تم یہاں ہو؟ مردانہ آواز پر آفرین نے سر اٹھا کر دیکھا جہاں جازب اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا۔ آفرین کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے چمکی۔ آپ یہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جازب یہاں بھی مل سکتی ہے، جازب سے یہاں پہ بھی مل سکتی ہے۔ آفرین چلو ہمارے ساتھ بیٹھو۔ اس کی بیوی امرہ نے خلوص سے دعوت دی۔ آفرین نے شیش سے کچھ وقت معذرت کی اور ان کے ساتھ اٹھ کر چلی گئی۔ تینوں ساتھ 2 ٹیبلز چھوڑ کر بیٹھے تھے۔ شہرام نے جلدی نگاہوں سے اسے جاتے دیکھا، پھر وقتاً فوقتاً کنکھیوں سے دیکھ کر گڑتا رہا۔ اس کے اندر کی اضطرابی کیفیت شیش اور فریہ سے مخفی نہیں رہ سکی۔ شہرام سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا اور اسے خوش گپیوں میں مصروف اور ہنستے ہوئے دیکھ کر اپنے اندر اشتعال بڑھتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد ہوا کم ہو گئی ہے۔ اسے حبس محسوس ہوا۔ اس وقت ایک وکیل دوست جو شہرام سے بات کرنے کی خواہش میں اس کے پاس آیا تھا، شہرام کا سرد رویہ اور اس کی توجہ نہ پا کر اپنا سا منہ لے کر دوسری ٹیبل پر مڑ گیا جہاں اس کی دوست سنوکر کی ٹیبل کے گرد کھڑے کھیل رہے تھے۔ شیش نے اس کے پاس ہی نشست سنبھالی اور دھیمے سے سرگوشی کی۔ میرے بھائی، میں نے تمہارے بھلے کے لیے ہی بھابھی کو یہاں بلایا، لیکن تمہارا یہ سرد رویہ دیکھ کر لگتا ہے کہ بنی بنائی بات بگڑ جائے گی۔ کیا تم اپنا یہ سرد بہیو بدل نہیں سکتے؟ بات چیت سے مسئلے سلجھتے ہیں۔ تمہاری یہ بے بنیاد خاموشی معاملہ الجھا رہی ہے یار۔ وہ بے بس ہوا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ تمہاری دعوت پر یہاں آئی ہے یا جازب کی دعوت پر؟ شہرام نے سرد لہجے میں طنز کیا۔ او یار گرو اپ، یہ کیا بچکانا سوال ہے؟ تمہیں بھی پتا ہے کہ جازب اس کا دوست اور باس ہے اور وہ بھابھی کے آنے کے بعد آیا تھا۔ یہ تم ہی تھے جس نے اسے مسلسل نظر انداز کیا ہوا تھا، لیکن میں نے دیکھی تھی بھابھی کی آنکھوں کی وہ چمک جو تمہیں دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں چمکی تھی۔ شیش کو اب اس پر غصہ آنے لگا۔ عجیب شخص ہو یار، کسی کی آنکھیں پڑھنی آتی ہیں نہ ان کے جذبات کا خیال ہے۔ یہ بے بنیاد نیگیٹیوٹی تمہیں ختم کر دے گی۔ بہتر ہے بھول کر پیش قدمی کرو۔ اس نے تعصب سے کہہ کر اپنا کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جہاں آفرین بیٹھی تھی۔ ہاں، بھول جاؤں اس جیسے ہلکے کردار کی عورت کو؟ کیا پتا اس نے ہی اپنے ہی باس کو فون کر کے بلایا ہو۔ نہ بابا نہ، تمہارے مشورے کا شکریہ۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا حالہ کیا۔ شیش کو اس کے الفاظ نے واقعی تکلیف دی تھی۔ اس وقت ریسٹورنٹ سے ایک فیملی اندر آئی۔ دو عورتوں کے ساتھ ایک عجیب مرد چلا آ رہا تھا۔ یہ جنت کیمبل اور اس کا بھائی سردار فیصل کیمبل تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے میک اپ سے لتھڑے چہرے میں فیصل سردار کیمبل کی کسی بات پر ہنستی ہوئی آبش یزدانی۔ شیش انہیں ساتھ دیکھ کر اپنی جگہ پر دنگ رہ گیا۔ ہمیں ناگواری سے تن گئی اور منہ ایسا بن گیا جیسے کڑوی چیز گھل گئی ہو، اسپیشلی آبش یزدانی کو دیکھ کر۔ واٹ اے شٹی ڈے! آج کے ہی دن دشمنوں کو ایک ساتھ اکٹھا ہونا تھا۔ بس اللہ ہی کچھ برا ہونے سے بچائے۔ اس نے لب بھینچ کر پیشانی سہلائی اور کنکھیوں سے آفرین کو دیکھا جس کی ابھی ان پر نظر نہیں پڑی تھی۔
ٹھیک اسی وقت سردار فیصل کیمبر کی نظر شیٹ کے سائڈ چہرے پر پڑی جو ان سے سائڈ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چونکا اور جھک کر آبش سے کچھ کہا جس پر آبش نے بھی ادھر نظر کی۔ اب تینوں ہی اس طرف آ رہے تھے۔ او ہو، شیش ابراہیم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہے۔ آپ کو یہاں دیکھ کر میں نے سوچا ہیلو ہائی کی جائے۔ ابراہیم صاحب، اور یہ صاحب یقیناً مشہور اٹارنی شہرام سوری صاحب ہیں۔ میں بڑی تعریف سنی ہے آپ کی، بہت شوق تھا مجھے آپ سے ملنے کا، اور دیکھیں فائنلی آپ سے مل ہی لیا۔ وہ پرجوش انداز سے مسکراتا ہوا شیش سے مخاطب تھا، پھر شہرام پہ نظر پڑی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ شہرام کے لیے لوگوں کی تعریف سننا عام بات تھی، اس لیے اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا، بلکہ ویسے ہی لاتعلقی سے بیٹھا ڈرنک سے شغل کرتا رہا۔ سگریٹ اب بھی اس کی انگلیوں کے بیچ جل جل کر آدھی رہ گئی تھی، لیکن شیش اس طرح لاتعلق نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی فیملی کے کیبل کے بڑوں سے اچھے تعلقات تھے۔ یہ سردار فیصل کو شہرام کی طرح اگنور کر کے کوئی شکایت پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سردار فیصل حال ہی میں باپ کی طرح سیاست میں اہم نشست پر کھڑا ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملانا پڑا، لیکن جنت کیمبل اور آبش کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ مبارک ہو سردار فیصل، سیاست میں اہم پوزیشن سنبھالنے پر۔ شیش نے مسکرا کر اسے مبارک دی، لیکن آپ کو یستانی صاحب کی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوں۔ کیا سمندر میں اور مچھلیاں ختم ہو گئی تھی کیا؟ ساتھ ہی اپنے جملے کی تلخی ختم کرنے کو کہے سے کم کرنے کی کوشش کی کہ کہیں تازہ تازہ سیاست میں قدم جمانے والا غرور میں آ کر برا نہ مان جائے۔ لیکن سردار فیصل کیمبل کہا مار کر ہنسا۔ چلو میں تعارف کروا دیتا ہوں، سب سنو، یہ میری منگیتر ہے، ایسے کارپوریشن کی سب سے بڑے اسٹاک ہولڈر جعفر یستانی کی اکلوتی بیٹی۔ اس نے آبش کو پیار سے دیکھ کر فخر سے تعارف کروایا، جس پر آبش کی گردن فخر سے اکڑ گئی۔ وہاں پر کھڑے سب لوگوں نے حیرت سے یہ بات سنی۔ یہ آدمی جعفر یزدانی راتوں رات ایسے کارپوریشن جیسی کامیاب کمپنی کا اسٹاک ہولڈر کیسے بن گیا کہ اس کے پاس الادین کا چراغ تھا جو ایک کمپنی کے ڈوبتے ہی دوسری کمپنی کا مالک بن گیا؟ سب کو ہی اچھی طرح سیمنٹ کارپوریشن کے دیوالیہ ہونے کا اچھی طرح پتا تھا۔ اس کے تعارف پر آبش مسکرائی، شرماتی سرگوشی میں بولی، اتنا مکھن مت لگائیں سردار صاحب۔ کیوں نہیں؟ کیا یہ سچ نہیں کہ میرے پہلو میں کھڑی یہ خوبصورت لڑکی پورے میلبورن شہر کی امیر لڑکی ہے؟ اس نے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لگایا۔ تم تو میرا خزانہ ہو، خزانہ، جس پر آبش نے خفت سے اسے آگے بڑھنے سے روکا۔ بس کریں، اور لوگ بھی موجود ہیں، جس پر شیش نے دانت پیسے، جبکہ اس کے ساتھ کچھ ساتھیوں نے انہیں ویلکم کیا، جس پر آبش لپسٹک ہونٹ سکوڑ کر مسکرا دی۔ آپ سب کو ہمارے ساتھ کھانے کی دعوت ہے، لیکن سب نے مسکرا کر شکریہ کہا، تو وہ دونوں ہی پرائیویٹ روم کی طرف چلے گئے، جبکہ جنت کیمبل آفرین کو دیکھ کر شہرام کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اٹارنی صاحب، آپ کیوں نہیں چل رہے ہمارے ساتھ؟ وہ اس کے بے انتہا قریب کھڑی ہو گئی۔ شہرام نے ناگواری سے گھور کر اسے دیکھا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی تھی، لیکن جنت جیسے لوگ ایسی گھوریوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ انہیں اپنی دولت، اپنے رتبے اور اثر و رسوخ پر اندھا اعتماد ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اس دنیا کے قابل ترین لوگ صرف وہی ہیں، اور وہ جو چاہیں گے کر سکتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ شخص آفرین کے نہیں بلکہ اس کے لیے بہترین میچ ہے۔ سو اس نے شہرام کی ناگواری کو اگنور کر دیا۔ شاید آپ سیاست میں کیمبل خاندان سے واقف نہیں، وہ فخر سے مسکرائی۔ کیمبل فیملی کے پاس $50 بلین سے زیادہ کے اثاثے ہیں، اور ابھی ہم ایف اینڈ بی، ٹریول، فائنانس، ٹیکنالوجی اور دوسری انڈسٹریز میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ جلد ہی ہم ایس اے کارپوریشن کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، جو عالمی سطح پر کامیاب ترین کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ ہمارا مستقبل بہت تابناک ہے، ہمیں یقین ہے آج ایک دن ہم آسٹریلیا کے امیر ترین سوری خاندان کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ اس کی شیخی بھگارنے پر شیش نے شہرام کو دیکھ کر اپنے کہکہے کا گلا گھونٹا تھا، بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی تھی اور دانت سختی سے بھینچ دیے۔ اسے جنت پر افسوس ہوا جو آسٹریلیا کے امیر آدمی کے سامنے بیٹھی اس کے ہی خلاف بول رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ یہی شخص سوری خاندان کا وارث ہے۔ شہرام کے لب آپس میں پیوست ہوئے۔ اس نے چاہا کہ اس شو آف عورت کو دھکا دے کر خود سے دور کرے، لیکن جب آفرین پر نظر پڑی جو اسے ہی اپنی طرف غصے سے گھور رہی تھی تو اس نے اپنی خواہش پر قابو پا لیا۔ اسے خاموش پا کر جنت کو جیسے شہ ملی تھی۔ اس نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ اگر تم میرا بننے کی خواہش کرو تو تمہیں دولت کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ تمہارے پاس اتنی ہی دولت ہوگی کہ تم ساری زندگی آرام سے خرچ کر سکتے ہو۔ اتنی دولت تم عمر بھر اپنی وکالت سے بھی نہیں کما سکو گے۔
अच्छा। शहराम ने आंखें छोटी करके उसे इस्तेजाब से देखा, जिस पर वो गलत फहमी में मुब्तला हो गई और उसके कान में झुककर सरगोशी की। आफरीन ना सिर्फ गरीब लड़की है, बल्कि खासी बेवकूफ़ भी है, जबकि मैं उससे लाख गुना बेहतर हूँ। आजमा कर देख लिया अटॉर्नी साहब। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता शहराम के सीने तक आया। आफरीन, जो ये सब कुछ दूर बैठी देखकर बेचैताब खा रही थी, ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे ये भूल गया था कि शहराम उससे बात नहीं कर रहा। उसे सिर्फ याद था तो इतना कि उसके मर्द पर एक पराई औरत डोरे डाल रही है। बस ये सोच आते ही उसका दिमाग हंसत से भड़ भड़ जलने लगा। उसने टेबल से ठंडे पानी की बोतल उठाई और तन फन करती उसके पास आई। किसी के भी सोचने या समझने से पहले वो ठंडा यख पानी जन्नत के चेहरे पर उछाला। पानी पड़ते ही जन्नत जैसे खूबसूरत ख्वाब से हकीकत की दुनिया में पलटी। वो गुस्से से चेहरा लाल भभूका हुआ और गुस्से और शर्मिंदगी से चीख कर पलटी। "आह! आफरीन यस्तानी, तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? ये क्या किया तुमने?" और एकदम खौफ से सामने टेबल पर टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू खींच कर अपने चेहरे और कपड़ों से पानी पोंछने लगी। उसका चेहरा खौफ और शर्मिंदगी के साथ गुस्से से सुर्ख हो रहा था। आह! अटॉर्नी के सामने उसकी वाट लग गई थी। मेरे ख्याल में तो ये तुम ही हो जिसका दिमाग हिल गया है, और यकीनन गर्मी दिमाग को चढ़ चुकी है। ये ठंडा पानी तुम्हारे दिमाग की गर्मी को कम करने में मददगार होगा। आफरीन ने चबा चबा कर एक एक लफ्ज अदा किया और दांत ऐसे कचकचाए जैसे जन्नत को कच्चा चबा जाने का इरादा हो। फिर दूसरी काटदार घुड़ी से शहराम को देखकर उसके साथ हक से खड़ी हो गई, जो हैरानगी से इसका कारनामा देख रहा था। मैं तुम्हें फिर से खबरदार कर रही हूँ जन्नत कैम्बल, ये मेरा आदमी है। अगर तुमने दोबारा उसे छूने की कोशिश की ना, तो कसम से ये चुड़ैल जैसी बदसूरत हाथ काट कर अलग कर दूंगी। तुम्हारा आदमी? जन्नत की आंखें हैरत से फट गईं। ये वो क्या सुन रही थी? क्या ये मजाक था? तुम तो कब से उससे कई गज दूर बैठी थी। क्या ख्वाब में देखा था क्या? यकायक यक तरफा मोहब्बत में या यकतरफा मोहब्बत में तुम्हारी मत मारी गई है। जन्नत ने इस पर तंज कसकर भवें उचकाकर उसे सरतपा ऐसे देखा, जैसे किसी पागल औरत को देख रही हो। उसकी बात पर आफरीन जैसे वाकई होश में आई। शहराम का कई दिनों से सर्द रवैया सोचकर और आज जिस तरह उसने पब्लिक में नजरअंदाज की मार मारी थी, ये सब सोचकर वो हिचकिचा कर रह गई। उसे कंफ्यूज देखकर जन्नत के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट रेंग गई। उसने बड़े तफक्कुराना अंदाज से शहराम को देखा, जैसे बस अभी वो भी इस औरत की तजलील करेगा। इस वक्त एक सर्द और जिस्म को मुंजमद कर देने वाली धाड़ सुनाई दी। निकलो यहाँ से। जन्नत ने तन से मुस्कुराकर आफरीन को देखकर आंखें छोटी की। सुना नहीं तुमने? अटॉर्नी चाहते हैं कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। आफरीन के चेहरे का रंग ही उतर गया। क्या वाकई वो आफरीन को दफा होने का कह रहा है? इससे नहीं, तुमको दफा होना है। शहराम ने स्पॉट लहजे में कहा और टांग से टांग उतारकर कुर्सी से अपने दराजकत से खड़ा हो गया। उसकी बात पर जन्नत के साथ बाकी सब ने भी चौंक कर उसे देखा, जब उठकर जन्नत की तरफ कदम बढ़ा रहा था। फिर किसी के वहम गुमान में भी इसका अमल नहीं था। शहराम ने जन्नत को सोफे पर से जोर से धक्का देकर फर्श पर गिराया। सबके हाथ बेख्तियार चीख रोकने के लिए मुंह पर आ गए। साथ ही आंखें भी शौक से खुल गईं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे धक्का दो? क्या समझते हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, घटिया इंसान। वो पागलों की तरह चीख पड़ी। चेहरा इतने सारे हजूम में तस्वीर के एहसास से सुर्ख हो गया। ओह, वाकई? मैं भी देखता हूँ और इंतजार भी है कि तुम क्या करती हो। नफरत और हकारत से कहता सामने पड़े टिश्यू बॉक्स में से कई टिश्यू बेदरगी से खींचकर अपने कंधे को पोंछने लगा, जहां जन्नत ने कुछ देर पहले सर रखा था। उधर आफरीन ने सुकून की एक गहरी सांस ली। उसके अंदर सुकून के आबशार बहने लगे। दिल पर बर्फ से पड़ने लगी। उसका चेहरा खिल उठा, जैसे बुझता हुआ चिराग फिर से लाथ देने लगा हो। आखिरकार शहराम ने एक काम तो दुरुस्त किया ही था, वरना वो सारी जिंदगी इसका चेहरा मुड़कर नहीं देखने वाली थी। शहराम, तुम देखना, देख लेना, तुम एक दिन पछताओगे और फिर भीख मांगते मेरे पास आओगे। जन्नत ने उठकर पैर पटके और मुठियां भेजकर धमकी देने लगी। सब लोग मुंह छुपाकर उसकी बेइज्जती पर हंसी छुपा रहे थे, जिस पर जन्नत को और ज्यादा अपनी तस्वीर महसूस हुई। वो गुस्से में सुर्ख चेहरा लिए तन फन करती वहां से निकल गई। बेवकूफ औरत नहीं जानती कि किससे बात कर रही है और क्या कह रही है। उसे जल्दी पछताना पड़ेगा। शहराम के लिए ऐसी औरतों की रद्दी से ज्यादा हैसियत ही नहीं। शीश ये सब नाटक देखकर बड़बड़ाया। दूसरी तरफ से फरिया हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। सिर्फ आफरीन और शहराम स्पाट लिया चेहरा लिए खड़े थे। किस मुंह से कह रहे हो?
یہ سب تمہارا ہی تک کیا دھرا تھا، دیکھ لو آج کس طرح کا کیچڑ جمع کیا ہے تم نے۔ شہرام نے شیش کی بڑبڑاہٹ سن کر اسے ناراضگی سے گھورا، جس پر وہ بیچارہ واقعی شرمسار ہوا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کا ڈرامہ ہوگا۔ سخت افسوس ہوا آج بھی مجھے اس عورت کو دیکھ کر۔ شیش تعصب سے بول کر بیٹھ گیا۔ چلو اب جانے دو، آؤ بیٹھ جاؤ سب، اور یار کوئی میوزک چلاؤ۔ شیش نے سب کو ریلیکس کیا۔ ماحول کچھ ہی دیر میں پھر سے نارمل ہونے لگا۔ بیک گراؤنڈ میں ہلکا ہلکا میوزک چلنے لگا۔ ہلکی ہلکی سی روشنی سے ماحول خوابناک سا لگنے لگا۔ ادھر آ کے بیٹھو۔ شہرام نے آفرین کو دور سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر اپنے ساتھ صوفے پر تھپ تھپا کر اسے بلایا۔ وہ بھی ایک گہری سانس لیتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شہرام نے اس کے گرد بازو پھیلایا اور دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس کی تھوڑی اونچی کر کے اس کے چہرے کو آنکھیں چھوٹی کر کے دانت پر دانت جما کر گھورا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ یہی نا کہ میں تمہارا آدمی ہوں؟ بھویں چڑھا کر آنکھیں چھوٹی کی گئیں۔ آفرین کے عارض اس کی سخت نظروں کی تپش سے پرحدت ہوئے۔ لب دانتوں میں دبا کر جھجک کر نظر اٹھا کر اس کی گہری کالی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس نے سادگی سے اسے دیکھ کر ہونٹوں کو حرکت دی۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ میرے ہیں، میرے آدمی ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ برا لگا ہے تو میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کہوں گی۔ اس نے دل تھام کر کیسے یہ جملہ ادا کیا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ عورت کو مرد کی طرف سے یقین ہی تو چاہیے ہوتا ہے، جس یقین کی یہ راہ پر اس کی انگلی پکڑ کر عورت ساری زندگی اس مرد کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کرتی ہے۔ لیکن اگر یقین ہی اس کے دامن میں نہ ڈالا جائے تو وہ عدم اعتماد کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ شہرام کے رویے پر بے یقین تھی۔ شہرام کی آنکھوں میں اس وقت آفرین کی بات سن کر یقین اور بے یقینی جیسی ملی جلی کیفیت کے رنگ تھے۔ وہ کچھ دیر پہلے اس کے جھوٹ پر یقین کرتا یا آج کے کہے الفاظ پر، وہ اس وقت واقعی متضاد کیفیت کا شکار تھا کہ آیا خوش ہوا جائے یا ناراض۔ آج سے پہلے اس نے آفرین کا یہ دبنگ پہلو کیوں نہیں دیکھا؟ بہرحال اسے لگا کہ آفرین کے احساسات اس کے لیے ابھی کچے ہیں۔ کیا یہ سچی محبت ہو سکتی ہے؟ سچی محبت ایسی ہوتی ہے، وہ جب چاہے اس سے پہلو نہیں کر لے اور جب چاہے اس کے پہلو پہ بیٹھ جائے۔ بہت خوب، مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں اب بھی یاد رہا کہ تم میری بیوی ہو، لیکن ہر بار یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ میں نے تمہیں کیا کہا؟ اس کے لہجے میں ناگواری کا عنصر نمایاں تھا۔ کیا تمہیں غیر مردوں سے باتیں بگاڑنے میں مزہ آتا ہے؟ آفرین نے اس بات پر چونک کر سر اٹھایا۔ کیا اس کا اشارہ جازب سے بات کرنے کی طرف تھا؟ اس کی وائف بریرہ اور میں بچپن سے دوست ہیں۔ اس نے مجھے خود اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہی تھی لیکن آپ کے سرد رویے نے میرے قدم روک دیے۔ پھر آپ کئی دنوں سے گھر بھی نہیں آ رہے تھے۔ سب سے بڑی بات کہ آپ مجھے دیکھ کر ایسا ظاہر کر رہے تھے جیسے جانتے ہی نہ ہو۔ اس کی آواز کے ساتھ لہجہ بھی نم اور بالکل مدھم تھا، جس سے واضح تھے کہ وہ شرمسار تھی اور محسوس کر رہی تھی کہ اس سے کچھ غلط ضرور ہوا ہے۔ آفرین کا نمناک لہجہ اور پانی سے بھری بےتاب آنکھیں دیکھ کر شہرام کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا، لیکن ساتھ ہی ذہن کے پردے پر آفرین کی ولید کے ساتھ ہاسپٹل میں تصویر آنے پر اس کے اندر غصے کا ابال اٹھنے لگا۔ تم کس منہ سے ایسا کہتی ہو؟ مجھے نفرت ہے آفرین ان عورتوں سے جو میرے سامنے جھوٹ بولتی ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کئی بار منع کیا تھا کہ ولید گرویزی سے بات چیت مت کرنا، لیکن تم نے میری بات جیسے سنی ہی نہیں۔ اگر سنی بھی تو اہمیت ہی نہیں دی۔ کیا سمجھتی ہو تم ہر بار غلطی دہراؤ گی اور میں تمہیں ہر بار معاف کرتا رہوں گا؟ بالآخر آفرین پر شہرام کی ناراضگی کھل گئی۔ وہ جان گئی کہ شہرام کو غصہ کس بات پر ہے۔ اس کا دل حیرت سے بھر گیا۔ وہ حیران ہوئی کہ شہرام کو کیسے پتا چلا کہ وہ کس کے ساتھ ہاسپٹل تھی۔ آپ کا مطلب ہے کچھ دن پہلے ہاسپٹل میں، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ آنکھوں میں نمی کے ساتھ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ شہرام کی اس کی حیرت دیکھ کر طنزیہ انداز میں ہنسا، آنکھوں میں سخت ناگواری ابھری۔ اس نے بنا جواب دیے چہرہ پھیر لیا۔ میں اس وقت ولا کی رینوویشن میں مصروف تھی جب کسی نے فون کر کے بتایا کہ آنٹی وحیدہ کی طبیعت خراب ہے۔ ولید صاحب اس وقت سائٹ پر موجود تھے۔ انہوں نے مجھے بات کرتے اور پریشان ہوتے دیکھا تو مجھے مدد کی اور پیشکش کی کہ وہ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو جانتا ہے۔ تب انہوں نے ڈاکٹر سے بات کر کے آنٹی کو اسپیشل سہولت دلوائی، بس۔ اور کچھ تو وہ آہستہ آہستہ وضاحت کرتی گئی۔ شہرام یہ سن کر بالکل بھی مطمئن نہیں ہو سکا۔ دل پر اور زیادہ مایوسی چھا گئی۔ تم مدد کے لیے یکدم میرے پاس کیوں نہیں آئے، میرے بجائے اس مرد کی طرف بڑھ گئی جو تمہیں دلچسپی لے رہا تھا؟ آفرین، تم نے میری نرمی کا بہت غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ کیا سمجھتی ہو تم اس کے بعد بھی میں تم سے نرمی کروں گا؟
نہیں، بالکل نہیں۔ میں مانتی ہوں میری غلطی ہے، لیکن جس وقت مجھے فون آیا اس وقت ولید صاحب آس پاس کھڑے تھے اور مجھے پریشان دیکھ کر انہوں نے آفر دی۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ وہ آپ کو کال نہیں کر پائی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ نظر اٹھا کر شہرام کی غضبناک آنکھوں میں دیکھا، جہاں غصہ تھا، ناراضگی تھی۔ ہوں اب مجھے یہ سمجھانے کی کوشش مت کرنا کہ وہ تمہیں دوست کی نظر سے دیکھتا ہے۔ خود کو میری جگہ پر نہ رکھ کر سوچو، اگر میری بھی پرائی لڑکیوں سے دوستی ہوتی تو کیا تم سے برداشت ہوتا؟ اس کی بات پر آفرین چونک پڑی۔ اس نہیج پر تو اس نے واقعی نہیں سوچا تھا۔ اب جو اس نے شہرام کی جگہ پر خود کو رکھ کر سوچا تو اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ واقعی ابھی کچھ دیر پہلے کی ہی مثال سامنے تھی۔ اسے جنت کا شہرام کے ساتھ فری ہونا غصہ دلا گیا تھا۔ مجھے معاف کر دے۔ کافی دیر شرمندگی سے سر نیچا کیا وہ دنگ تھی، پھر اپنی غلطی مانتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ مجھے پہلی فرصت میں ہی آپ کو انفارم کرنا چاہیے تھا۔ اس بار معاف کر دیں۔ آئندہ میں ایسی غلطی نہیں دہراؤں گی۔ یہ سن کر شہرام نے تھوڑی دوری بنا لی اور سگریٹ کیس سے سگریٹ نکال کر اسے شعلہ دکھایا اور ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا کے حوالے کیا۔ آفرین سے خاموشی سے اور قریب سے اس کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ اس طرح کرتا تھا تو آفرین بالکل خود کو بے بس محسوس کرتی تھی۔ ٹھیک اسی وقت فریہ نے ایک رومانٹک بیک گراؤنڈ میوزک چلا دیا۔ آفرین اس میوزک کا سانگ اچھی طرح جان گئی۔ فریہ میوزک کے ساتھ ساتھ گا رہی تھی۔ اس کی میٹھی اور سریلی آواز حال میں موجود سب کے کانوں میں رس کھولنے لگی۔ جیسے ہی گانا ختم ہوا اچانک ہی ایک خیال روشنی کی طرح اس کے ذہن میں چمکا۔ وہ اٹھی اور فریہ کی طرف آگے جو اسٹیج پر ڈی جے کے ساتھ کھڑی تھی۔ آفرین نے مائک اس کے ہاتھ سے لیا۔ سب کی ہی نظریں نہ سمجھی اور حیرت سے اس کی طرف اٹھ گئی۔ کیا کرنا چاہ رہی تھی یہ لڑکی؟ آفرین نے فریہ کے کان میں کچھ کہا۔ فریہ نے مسکرا کر سر خم کیا اور ڈی جے کو میوزک چلانے کی ہدایت دی۔ اب بہت ہی ہلکا ہلکا مدھم مدھم میوزک چلنے لگا۔ آفرین کے آرز شرم سے سرخ ہو رہے تھے، پلکیں بھی حیا کے بار سے جھکی تھیں۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ پبلک کے سامنے گانے کی ہمت کر رہی تھی۔ شہرام کے وجی سراپے کو دیکھ کے اس نے گہری سانس کھینچ کر خود کو ریلیکس کیا۔ میں یہ گانا تمہاری قسم اس کے نام کرتی ہوں جو مجھے سب سے پیارا ہے، جس سے مجھے بہت محبت ہے۔ شہرام کو شرمیلی نظروں سے دیکھتے وہ مدھم لہجے میں بول گئی۔ شہرام کی بھویں یہ سن کر اٹھ گئی۔ وہ بھی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ہال کی چھت پر لگے فانوس کی روشنی سیدھی آفرین کے ملائم چہرے پر پڑ رہی تھی، اور اس ہلکی سی روشنی میں بھی وہ اس کے چہرے کی سرخی دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اس وقت آسمان پر چمکتے تاروں کی طرح روشنی کو ماند کر رہی تھی۔ شہرام کے دل کو کچھ ہوا، جبکہ شیش نے زور سے منہ میں دونوں انگلیاں ڈال کر سیٹی بجائی۔ اوہ واہ رینا بھابھی! شہرام سنا تم نے؟ بھابھی تم سے اپنی محبت کا اعتراف کرنے لگی ہیں۔ شہرام کے ہونٹ یہ سن کر ایک دوسرے میں پیوست ہوئے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیک سیٹ سے ٹیک لگا کر سیدھی اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ حال میں مائکرو فون سے گزرتی مدھر مدھر میٹھی آواز سب کے کانوں میں رس کھولنے لگی۔ آواز بلا کے جادو بھری تھی۔ شہرام نے یہ گانا اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ شہرام کی میٹھی اور نرم آواز اس کے کانوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ بے اختیار اس کا دل جھوم اٹھا۔ شہرام کو یہ گانا اس وقت کافی پیارا لگا تھا۔ یہ آفرین کے دل کی عکاسی کر رہا تھا۔ گانے کے بول حسب حال تھے، لیکن افسوس کہ گانا جلدی ختم ہو گیا۔ ہر کوئی آفرین کو تحسین بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ گانا ختم ہوتے ہی پورا حال تالیوں اور سیٹیوں کی گونج سے جھوم اٹھا۔ شہرام نے دور سے ہی دو انگلیاں ہلا کر اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ جھجکتی شرماتی نپے تلے قدم بڑھاتی اس کے پاس آئی۔ سب لوگ اب بھی تالیاں بجا رہے تھے اور شہرام کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بھی جڑ کر بیٹھا اور بازو اس کے شانوں پر اوڑھ لیا۔ اتنا قریب جڑ کے بیٹھنے پر آفرین سب کے سامنے شرمندہ ہو گئی، لیکن اس کی ہمت نہیں تھی کہ شہرام کو ٹوکتی۔ شیش نے آواز لگائی، یار آ جاؤ، اس خوشی میں ایک گیم ہو جائے۔ وہ اپنے دوست کو اپنی بیوی کے ساتھ پھر سے یکجا دیکھ کر دل سے خوش ہوا تھا۔ آفرین کو اپنے گال شرم و حیا سے جلتے محسوس ہوئے۔ شہرام سستی سے اس کے بالوں میں منہ دیے سرگوشیانہ بولا، نو نیڈ، اب ہم گھر جائیں گے، لیکن مجھے فریہ کو بھی گھر چھوڑنا ہے۔ وہ منمنائی، تو ٹیکسی پر چلی جائے۔ جواب صاف تھا، چہرہ ہنوز اس کے بالوں میں چھپایا ہوا تھا۔ نہیں نا، وہ میرے ساتھ یہاں آئی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے بحفاظت گھر پہنچاؤں گی، تو اب اچھا نہیں لگتا آپ کے ملتے ہی دوست کو اگنور کر دو۔ ہچکچاتے ہوئے وضاحت دی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میں تمہاری دوست سے بھی گیا گزرا ہوں؟ میری اہمیت نہیں؟
اس کی آنکھوں میں خفگی کا رنگ ابھرا۔ آف کورس، دوست بھی تو اہم ہوتے ہیں۔ اب بولو، تم ہاسپٹل کیوں گئی تھی؟ وہ بھی اپنے حصار میں کیے ہوئے تھا۔ کچھ دیر وہ اپنی ہمت سمیٹتی رہی، پھر آہستہ آہستہ گزرے چند دنوں کے دوران جو کچھ بھی ہوا، آنٹی وحیدہ سے جو کچھ بھی معلوم ہوا، وہ سب شہرام کی گوش گزار دیا۔ ساری بات سن کر شہرام کے ہونٹ کچھ سمجھ کر بھینچ گئے، آنکھوں میں چمک آ گئی، جیسے بہت سے خفیہ راز پا لیے ہوں۔ اس کا مطلب کہ سائٹ پر میرے زخمی ہونے والا حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جو یزدانی نے پس پردہ رچی تھی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ان کی اتنی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے خلاف سازش کرنے کی؟ آنکھیں غیظ سے شعلے اگلنے لگی تھی۔ وہ اپنے خلاف سازش جوڑنے والوں کو معاف نہیں کرتا تھا۔ اب یہ باپ بیٹی اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ شہرام کے اعتراف سے اب انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی تھی۔ اس نے فون نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ آفرین تو اس کے غصے اور یکدم ایکشن پر ہکا بکا رہ گئی۔ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ان باپ بیٹی کی خیریت لینی ہے۔ بہت اونچا اڑ رہے ہیں یہ لوگ۔ انہیں بھی تو معلوم ہو کہ کس سے پنگا لے بیٹھے ہیں۔ وہ اشتعال میں تھا۔ آفرین نے اس کی موبائل پر ہاتھ رکھ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اتنے جذباتی مت بنے۔ ہم یزدانی کو کوئی زنک نہیں پہنچا سکتے۔ ان کی دشمنی افورڈ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ اب انہیں کیمبل فیملی کی سپورٹ حاصل ہے۔ شہرام تو آفرین کی بات سن کر چپ رہ گیا۔ کیا وہ ان سے مقابلہ کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا؟ انہیں کوئی زنک نہیں پہنچا سکتا؟ وہ دل ہی دل میں آفرین کی سادگی پر ہنسا، جیسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے شوہر کا اثر و رسوخ کس حد تک ہے۔ وہ یزدانی جیسے زمین پر رینگنے والے کیڑوں سے ڈری ہوئی ہے اور اسے بھی روک رہی ہے۔ پریشان مت ہو، میں ان کی اچھی طرح طبیعت صاف کروں گا۔ میں نے ایسے کارپوریشن جوائن کرنے کا پلان بنایا ہے۔ صدارتی کرسی حاصل کرنے کے لیے فائٹ کرنی ہے۔ میں یزدانی لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کا ممکن بنا دوں گی، جنہوں نے میری نانی کو بے بس موت سے دو چار کیا، اپنی ہی ماں کو صرف دولت کے لالچ میں قتل کر دیا۔ شہرام خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ مجھے یقین ہے میں اپنی ماں کی کمپنی واپس حاصل کر لوں گی اور آپ کی فائنینشلی سپورٹ بھی کروں گی۔ آفرینی کی اس بات پر وہ دل میں کہہ مار کر ہنسا۔ ٹھیک ہے، میں اس دن کا انتظار کروں گا۔ وہ پرسرار انداز میں مسکرایا۔ اسے یہ سب دلچسپ لگا تھا۔ یقیناً اگر وہ یہی چاہتی ہے تو وہ بھی اس کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، لیکن پس پردہ رہ کر اس کی حفاظت ضرور کرے گا۔ آخر اس کا مقابلہ بھی تو یزدانی جیسے شیطان لوگوں سے تھا۔